صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتے رہیں۔ پہرے پر موجود سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ سمندر سے بچ کر نکلی ہوئی پناہ گزین لڑکیاں ہیں، یہ تو کوئی خطرناک قیدی نہیں۔ وہ یہ سوچ کر خیمے کے ساتھ بیٹھ کر اونگتا رہا۔ لڑکی خیمے سے نکل کر دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلتی گئی جس رخ سے اس کے اور سنگتری کے درمیان خیمہ حائل رہا۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے اس خیمے کا رخ کر لیا جہاں 6 نئے قیدی رکھے گئے تھے، لیکن وہاں بھی ایک سنگتری کھڑا تھا۔ لڑکی سنگتری کو دیکھ کر ٹیلے کے پیچھے لیٹ گئی۔ بہت وقت انتظار کے بعد سنگتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک قیدی نے پوچھا، کون ہے؟ لڑکی نے منہ سے شش کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا، روبن کہاں ہے؟ اسے جواب ملا، ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی، کون ہے؟ لڑکی بولی، موبی۔ روبن اٹھ بیٹھا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس نے کہا، میں حیران ہوں، ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ اس سے لگتا ہے خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے۔ یہ وہی قیدی تھا جس کو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ یہ معمولی سپاہی نہیں لگتا، اس پر نظر رکھنا۔ تم کتنے کوئی زخمی ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، خراش تک نہیں آئی۔ انہیں بتایا ہے اندر کی چوٹیں ہیں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سوڈانی فوج تک پہنچوں، لیکن ہر طرف اسلامی سپاہی ہیں، کوئی راستہ نہیں ملا، اس لیے 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور زخمی بن کر یہاں آ گیا۔ اب فرار کی کوشش کروں گا، جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے غصے سے پوچھا، مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے، کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے؟ کیا وہ حرام خور بزدل ہو گئے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم 7 کی 7 لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں کیوں آ گئیں؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ موبی نے کہا، تم کہتے ہو خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کی طرف ریت میں لگا تھا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ روبن نے پوچھا۔ کرسٹوفر کہاں تھا؟ اسی نے چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ روبن نے پوچھا۔ ہم نے مشکل سے جان بچائی، اس کے محافظ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ کرسٹوفر بچ کر نکل آیا اور تیر اور کمان ریت میں دبا کر ہم نے اونٹ بٹھا دیا۔ ان کے سپاہی آئے تو ان کو بتایا کہ وہ تو مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے بچ کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ وہ ہمیں سلطان کے پاس لے گئے۔ موبی نے روبن کو وہ ساری باتیں سنائی جو سلطان کے ساتھ ہوئی تھیں۔ حملے سے پہلے ہی سلیبیوں نے یہ 5 تاجر اور 7 لڑکیاں ساحل پر پہنچا دی تھیں۔ اصل میں یہ سلیبی جاسوس تھیں۔ ان کا کام مسلمان سلطان کو اپنے جال میں پھانسنا تھا۔ ان کو جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ روبن ان جاسوسوں کا سربراہ تھا۔ اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر علی بن سفیان اور ایوبی نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں نہیں پھانس سکتی؟ روبن نے کہا، ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، لیکن سلطان نے جو ہمارے متعلق فیصلہ دیا ہے اس سے لگتا ہے وہ آدمی نہیں، پتھر ہے۔ سنو موبی، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جیسے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہو۔ سلیب پر قسم تو سب سے لی گئی ہے، لیکن میری قسم میں فرق ہے۔ مجھے یہ جنگ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے لڑ کر جیتنی تھی، لیکن ناکام رہا۔ سلیب مجھ سے جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے موبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، لیکن سلیب کو نہیں دے سکتی۔ اس سلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے تمہیں جو فرض سونپا ہے اسے پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن سونپا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔
جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں یہ شکست نہیں دھوکہ ہے۔ اب تم جاؤ اور ان لڑکیوں کو کہو ایسے ہی نہ پڑی رہیں، سلطان سے بار بار ملیں اور ان کے سلاروں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کریں، ان کو مسلمان ہونے کا جھانسا دے، آگے وہ جانتی ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ روبن نے کہا، ہمارے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے اپنے جاسوسوں کی معلومات پر خط کی تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے، لیکن وہ خط تو بدل گیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ شاہ اجسٹکس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھر کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا، جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ تم کرسٹوفر کے پاس پیغام پہنچاؤ کہ تاجر کا بھیس بدل کر مصر میں یہ پتہ لگائے کہ سوڈانی فوج نے بغاوت کیوں نہیں کی اور خط کیسے بدل گیا، اور یہ بھی معلوم کرے کہ ناجی کہیں ان کے ساتھ تو نہیں مل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، ہم انہیں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں۔ تم نے بات پھر لمبی کر دی، موبی نے ٹوکتے ہوئے کہا، کہ ہم اپنا کام ختم کر کے تمہیں کہاں ملیں، یہاں لمبی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، روبن نے کہا، لیکن اس سے پہلے ایوبی اور فوج کی بہت سی معلومات اکٹھی کروں گا۔ یہ واحد مسلمان شخص ہے جو سلیب کے لیے خطرہ نظر آتا ہے، ورنہ اسلامی خلافت تو ہمارے جال میں پھنستی چلی آ رہی ہے۔ شاہ ایملور کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے ایک حملے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ تم اب اپنے خیمے میں جاؤ اور ان 6 لڑکیوں کو سمجھا دو کہ سب سے پہلے ریشمی بالوں اور شربتی آنکھوں اور اپنے جسم سے علی بن سفیان کو ایسا بیکار کرنا ہے کہ وہ ایوبی کے کام کا نہ رہے۔ اگر ہو سکے تو ایوبی اور علی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ پھر روبن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں سلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن تم خدائے یسوع مسیح کی نظر میں مریم کی طرح کمواری ہوگی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم بھی لے لیا، اب مصر بھی ہمارا ہوگا۔